أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي بعده. گزشتہ ہفتے سورج کی مرکزی پہلو کو بتا دیا گیا تھا اور ان کے موضوعات کا ذکر ہو گیا تھا اور چند آیتوں کا بھی ذکر ہو گیا تھا. تو پھر سے بتاتے چلیں کہ اس سورت کو سورہ اعلیٰ کہا جاتا ہے. اعلیٰ کہتے ہیں بلند برتر، اور اسی طریقے سے یعنی سب سے اونچا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور تسبیح بیان کی، کہا گیا کہ بھئی اپنے رب کی تسبیح بیان کریے جو اعلیٰ ہے، جو برتر ہے، بلند ہے، وہ بالا ہے. اس رب کی تسبیح بیان کریے. اور یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اس سورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سورت کو پڑھتے تھے، اور عموماً جمعے میں پڑھا کرتے تھے، اور جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم آپ پڑھتے تھے. تو اس لیے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا بھی چاہیے، عظیم پڑھنی چاہیے سورت سے پہلے. اور اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے مختلف انواع کے بارے میں ذکر کیا انسان کے، کہ انسان کو جو ہے ہم نے پیدا کیا اور ہم نے جو ہے منظم طریقے سے بنایا، اور ہم نے چارے کو نکالا، اور اسی طریقے سے ہم نے اس کو پھر جو ہے یعنی بھس کر دیا، اس چارے کو ہی، اس دانے کو خراب کر دیا. پھر ایک دم سے اللہ رب العزت آپ کی طرف کہتے ہیں ہم جو ہے آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ اس کو بھولیں گے نہیں. یعنی اس کا پس منظر بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شروع میں مکی زندگی میں جو قرآن کریم کی آیتیں اترتی تھی، آپ جو ہے اس آیتوں کو حضرت جبرائیل پوری نہیں کر پاتے تھے کہ آپ جو ہے کہنا شروع کر دیتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں آپ. تو آپ کو اس چیز کو بتا دیا گیا کہ بھئی آپ کا حافظہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. من جانب اللہ رب العزت نے آپ کے حافظے کو قوی کر رکھا ہے. جس کو ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ اس کو بھول نہیں سکتے. اس لیے آپ اس کے لیے جو ہے ٹینشن فری ہو جائیے. آپ کو جو ہے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ جو ہے ہم آپ کو جو پڑھائیں گے آپ اس کو بھول نہیں سکتے. اور کہا ہاں جو اللہ چاہیں گے اس کو آپ کو بھلا دیں گے. بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بتائی لیکن اللہ کے رسول کو بھلا دی گئی کیونکہ وہ چیز بتانی نہیں تھی. جس طریقے سے اللہ رب العزت نے بہت ساری چیز جو ہے حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو یاد نہیں ہے آپ کو، اسی طریقے سے
لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم، آپ کو بھلا دی گئی۔ ایسی بہت ساری منسوخ جو آیتیں ہو گئی تھی تو وہ بھی آپ کو بھلا دی گئی تھی، کچھ آیتیں تھیں لیکن آپ نے اس کو ذکر نہیں کیا، وہ منسوخ ہو گئی تھی۔ تو اسی طریقے سے پھر اللہ رب العزت نے کہا ہم جس کو چاہتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے، یعنی اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو ظاہری بھی ہے اور جو چھپا ہوا ہے، اور ہم دھیرے دھیرے آپ کو آسانی کی طرف لے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یہاں سے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آپ تو جو ہے بس دعوت دیتے رہیے، لوگوں کو تذکیر کرتے رہیے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیے جب تک جو ہے یہ فائدہ دیتا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو دعوت، جو لوگ بالکل سرے سے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، جو آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، یہ نہیں کہ آپ ان کو دعوت چھوڑ دیجئے، ان کو دعوت دینا، دعوت کا اصول بتایا گیا کہ ایک شخص کے پاس بار بار جایا جا رہا ہے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا جائے، آپ اس کو جو ہے یعنی ایسے لوگ بھی آپ کے منتظر ہیں جو آپ کی بات سننے کے لیے، یعنی آپ کی بات سنیں گے، اس کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ ایک دعوت کا اصول بتایا گیا کہ جو ہے آپ جو ہے ایسے لوگوں کے پیچھے بالکل نہ پڑ جائیے جو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے، آپ اس کو دعوت دیجئے، لیکن ان لوگوں کا آپ کے ایک بہت بڑا ایسا طبقہ ہے جو آپ کی دعوت کو قبول بھی کرے گا اور اس پر لبیک کہے گا۔ اور کہاں آگے بتایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اور نصیحت اسی کو فائدہ پہنچاتی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، نصیحت اسی کے جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے۔ اور جس کے دل میں خشیت الہی نہیں ہوتی، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، تو وہ شخص جو ہے یعنی خوف نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا اور نصیحت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ سامعین بننا چاہیے، قائدین نہیں بننا چاہیے۔ مجلس میں بیٹھنے والوں کی 3 قسمیں ہیں، کہیں بھی بیان ہو رہا ہو، ذکر ہو رہا ہو یا دعوت دی جا رہی ہو، کو 3 قسمیں بیان کی علماء نے۔ ایک قسم وہ ہے جو سامعین ہیں، یعنی سنتے ہیں، سامعین وہ ہیں یعنی سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور ایک قسم وہ ہے قائدین، یعنی آ کر بیٹھ گئے، ادھر سے سنا، ادھر سے نکل کر چلے گئے اور ان کو جو ہے کچھ بھی نہیں معلوم، تو ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، یعنی جو ہے بیٹھنے کا اللہ رب العزت ان کو بھی یعنی ثواب عطا فرمائیں گے، نیکی عطا فرمائیں گے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے ناقدین، یعنی جو ان کو سن کر نقد کرتے ہیں اور جرح کرتے ہیں اور اس کی ٹوہ میں لگتے ہیں۔ کہا یہ 3 قسم ہے، تیسری جو ایک قسم ہے یہ بڑی خطرناک ہے، ان کو نہ ثواب ملے گا بلکہ گناہ ان کے اوپر لازم ہوگا۔ تو کہا گیا تو یہی کہ فائدہ، نصیحت انہی کو فائدہ کرتی ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھنا ہے، دعوت کی مجلس میں دین کی باتوں کو سننا ہے، تو معلوم یہ ہوا استغفار کی کثرت کرنی چاہیے اس سے پہلے، تاکہ دل جو ہے ہم یہ سوچیں کہ نہیں، میں جو ہے جو سنوں گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور من یخشا سے کہہ دیا گیا کہ ہاں بھی جس کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، یعنی وہ لوگ وہ شخص جو ہے یعنی اللہ کے وعدوں پر پر امید بھی ہو جائے، اور اللہ کا جہاں عذاب کا ذکر ہو اس کا دل جو ہے بے چین ہو جائے کہ اللہ رب العزت جو ہے میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ تو یہی تقویٰ ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ تو کہا کہ نصیحت انہی کو جو ہے فائدہ دیتی ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، تو کہا کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ ہاں ان کے جو ہے بات کتنی بھی کی جائے ان کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعوت دینی چھوڑ دی، ہاں اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ جو ہے تاکہ جو ہے وہ کفر کی دہلیز تک پہنچ جائے۔ لیکن جو ہے کہا گیا کہ وَيَتَجَنَّبُهَا، کیونکہ آپ جو ہے مکہ مکرمہ میں دعوت دینے میں ایسا آپ نے اختیار کیا کہ کچھ لوگوں کو آپ یہ سوچنے لگے کہ یہ اگر دعوت میں آ گئے لیکن اللہ نے ان کی ہدایت لکھی نہیں رکھی، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ جو ہے صرف یہی نہیں ہے، بہت بڑا طبقہ ہے جو آپ کا منتظر ہے، آپ ان پر اپنا وقت دیجیے۔
تو پھر کہا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور انہی لوگوں کے لیے کہا گیا کہ جو ہے جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں وہی لوگ نصیحت فائدہ دیتی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے۔ اور جو لوگ جو ہے یعنی اس کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، پیچھے ڈال دیتے ہیں اور اس پر جو ہے توجہ نہیں دیتے کہ یہ جو ہے بدبختی کی نشانی ہے، اور یہ جو ہے برے لوگ ہیں، یہ جو ہے خسارہ اٹھانے والے، اشقا کہتے ہیں خسارہ اٹھانے والے، یعنی جو ہے نقصان میں ہونے والے یہ لوگ ہیں، جو لوگ جو ہے یعنی اس تذکیر کو اور اس جو ہے نصیحت کو اور اس دعوت کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تمہاری باتوں کو سننے کا۔ کہا کہ یہ لوگ جو ہے یعنی خسارہ اٹھانے والوں میں سے، انہوں نے جو ہے نصیحت کو پیچھے ڈال دیا، نصیحت کو سننا گوارا نہیں کیا، تو ان کو جو ہے یہ خسارے میں ہے، یہ نقصان میں ہے، یہ ٹوٹے میں ہے۔ کہا الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو جو ہے ڈالا جائے گا بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اصلا یسلی کے معنی میں آتے ہیں ڈالنے کے، کہ آگ میں، بڑی آگ میں، کبریٰ بڑی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اور آگے فرمایا گیا کہ ایسی آگ میں ڈالا جائے گا، اس کی کیا صفت ہوگی کہ پھر جو ہے ان کو نہ موت آئے گی، نہ جو ہے ان کی زندگی، یعنی جو ہے نہ تو ان کو موت آئے گی، نہ ان کو دوبارہ جو ہے یعنی زندہ تو ہوں گے، ولا يموت فیہا ولا یحیا، نہ دوبارہ جو ہے وہ دنیا میں جس طریقے سے خوش و خرم تھے، جس طریقے سے جی رہے تھے ایسے جی نہیں سکتے۔ تو کہا کہ جو ہے ان کو موت بھی نہیں آئے گی، کہ اس عذاب سے جو عذاب ان کو دیا جائے گا اور جو پریشانی کے ماحول میں اور ایسے ہولناکی میں وہ اپنے آپ کو گزاریں گے، ایسی دردناکی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ گزاریں گے کہ نہ تو جو ہے ان کو موت آئے گی اور نہ دوبارہ وہ خوش و خرم جو ہے اچھی زندگی گزار سکیں گے، اور بلکہ جو ہے جو لوگ اللہ والے، یعنی جو لوگ جن کے اعمال کچھ کم ہوں گے اور گناہ بھی ہوں گے، ان کو مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ جل کر بالکل سیاہ فام ہو چکے ہوں گے، ان کو جو ہے نہر حیات کا پانی ان کے اوپر سے ڈالا جائے گا اور وہ بالکل تر و تازہ ہو کر نکلیں گے۔ وہ لوگ جن کے گناہ بھی ہوں گے اور جن کی نیکیاں بھی ہوں گی، تو وہ لوگ اللہ رب العزت ان کو بھی جہنم میں سے نکال کر جنت میں پہنچائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جو بالکل یعنی نصیحتوں کو قبول نہیں کریں گے اور بالکل وہ پسے پش ڈال دیں گے، اور وہ نہ تو اللہ کی باتوں کو مانیں گے نہ رسول اللہ کی بات کو مانیں گے، تو وہ جو ہے بڑی آگ میں ہوں گے اور نہ تو ان کو موت آئے گی اور نہ دوبارہ وہ اچھی زندگی جی سکیں گے۔ قد افلح من تزکا، اب آگے اصول بیان کیا جا رہا ہے، پیچھے سے اس کا تعلق ہے، کہا کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ اب بتایا جا رہا ہے دعوت کا اصول، کہ دعوت کے ذریعے سے، تذکیر کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے اور ذکر کے ذریعے سے ایک انسان جو ہے کہا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے من تزکا، جس نے پاکی یعنی پاکی اختیار کی، یعنی جو ہے اپنے نفس کو جس نے پاک کر دیا، یعنی جس کے ذہن پاک ہے، جس کا نفس پاک ہے، جس کا دل پاک ہے، جس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، جس کے دل میں کوئی جو ہے بغض نہیں ہے، جس کے دل میں کوئی عداوت نہیں ہے، جس کے دل میں کوئی جو ہے چغل خوریاں نہیں ہے، جس کے دل میں بدگمانیاں نہیں ہیں، کہا جو ہے اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، یہ کامیاب ہو گیا شخص۔ قد افلح من تزکا، جو ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور آگے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے یعنی اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے ہیں، ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ وہ لوگ کون ہیں کہ جو ہے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، کہا وہ لوگ اپنے رب کا نام ہمیشہ جو ہے لیں گے اور اس کا نام کا، اپنے رب کے نام کا ورد کریں گے اور اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھیں گے اور فصلہ اور نماز پڑھیں گے۔ یعنی یہ چیز ایسی ہے، یعنی ایک تو جو ہے اپنے رب کے نام کا ذکر کرنا، کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ انسان کو جب وہ خالی بیٹھا ہوا ہے یا راستے میں چل رہا ہے اس کے ذہن میں کیا خیال اٹھ رہا ہے، اس کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ شخص جو ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کو کوئی کہتا نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اس کو کوئی جو ہے سمجھاتا نہیں ہے، لیکن یہ ذکر کرتا ہے۔ یہ پہچان ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اپنے دلوں کو پاک کر لیا، جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کہا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام ذکر کرتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔
فصلا، اور جو ہے انہوں نے نماز پڑھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے لیے لوگوں نے اس کا جو ہے دلیل دی ہے کہ نماز سے پہلے جب جو ہے اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں، کہ بھائی اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اکبر نماز سے پہلے جب تکبیر تحریمہ ہو تو اللہ اکبر کہا کرو۔ تو کہا بھائی اس آیت سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ نماز پڑھو، اپنے رب کا نام ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب اللہ کا نام نماز سے پہلے اللہ اکبر کہا جاتا ہے نا، اور اللہ اکبر جو ہے سب سے بڑی جو ہے ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر ہے، کہا اللہ اکبر کہا اور نماز پڑھ لی۔ یہ بھی دلیل مل گئی کہ جو ہے اللہ اکبر کہا کیوں جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اب جو ہے کیونکہ اللہ رب العزت انسانوں کے مزاج کو اللہ نے پیدا کیا، تو جانتے ہیں ان کا مزاج کیا ہے، ان کی بیماریاں کیا ہیں، ان کے اندر جو عیب کیا ہے، ان کے اندر نقص کیا ہے، ان کی کہاں جو ہے یہ جو ہے کمی ہے، ان کی کون سا پرزہ ان کا ڈھیلا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو بھئی اس کا تعلق بھی کہا کہ جس کے دل یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور اپنے رب کا نام وہ ذکر کرتے ہیں اور ورد کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب کہا کہ انسان جو ہے نا کیوں ان چیزوں میں نہیں آتا، کیوں اپنے نفس کو پاک نہیں کر پاتا، کیوں جو ہے وہ اپنے رب کا نام کی تسبیح بیان نہیں کر پاتا، اپنے رب کی تسبیح پڑھ نہیں پاتا، نمازوں میں کچاوٹ ہوتی ہے، نماز میں جو ہے اکتاہٹ ہوتی ہے، نماز میں سستی ہوتی ہے، آخر کیوں؟ کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دکھتی رگ پر انسان ہاتھ رکھ دیتا ہے نا تو پریشان ہو جاتا ہے، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے اس کی دکھتی رگ پر جو ہے ہاتھ رکھ کے کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اصل بات یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو یہ بڑھاوا دیتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کو، جو ختم ہونے والی زندگی ہے، جو بالکل فنا ہونے والی زندگی ہے، اس کو انہوں نے بڑا سمجھ رکھا ہے آخرت کی زندگی سے، یعنی دنیاوی زندگی ان کے لیے بڑی ہو گئی، اس کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کو بڑا مانتے ہیں اور اس کو جو ہے یہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اسی کے بارے میں فکر کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اثر یؤثر ایثارا، یعنی اثر انگیز ہونا، ان کے دلوں میں جو اثر انگیز ہے وہ جو ہے دنیاوی زندگی ہے، یعنی یہ تمام چیزیں نفس پاک کیوں نہیں ہو رہا ہے اور اللہ کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا ہے اور نمازوں میں سستیاں کیوں ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کے سامنے دنیاوی زندگی یہ زیادہ بڑی ہوئی ہے، یہ دنیاوی زندگی کو جو ہے بڑھاوا دے رہے ہیں۔ جس طریقے سے ایک باپ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے اور پیاروں کو سمجھاتا ہے اور اپنے عزیزوں کو سمجھاتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں، کیا باپ کی محبت، کیا ماں کی محبت، کیا اللہ کی محبت 70 گنا زیادہ ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھئی تم جو ہے دنیاوی زندگی کو زیادہ جو ہے سمجھتے ہو آخرت کی زندگی سے۔ اس کے بعد بتایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جس طریقے سے چھوٹے بچوں کو کہا جاتا ہے بیٹے تم ایسی جگہ مت جانا اور تم وہاں جاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اور تم اگر میری بات سنو گے تمہیں چاکلیٹ ملے گا، تم اگر میری بات سنو گے تمہیں جو انعام دیا جائے گا، تو اللہ کہہ رہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت جو ہے بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت بہت بہتر ہے، آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جس کو تم دیکھ رہے ہو، جس کے پیچھے تکودو کر رہے ہو، جس کے پیچھے تم نمازوں کو چھوڑ رہے ہو، اور جس کے پیچھے تم نے جو ہے اللہ کو بھلا کے رکھ دیا، اور جس کے پیچھے تم نے اللہ کی احکامات کو پس پوچھ ڈال دیا، سنتوں کا پامال کر دیا، اور جو ہے فرائض کو تم نے پامال کر دیا، کہ یہ چیزیں دیکھو، یہ چیزیں ہیں جن چیزوں کو تم بڑا سمجھ رہے ہو، یہ چیز جو ہے ایسی نہیں ہے، بلکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہت بہتر ہے۔ خیر کہتے ہیں بہت بہتر کو، اس کے آگے کوئی انتہا نہیں ہے، بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ کوئی چیز اگر جو ہے کہا کہ بھائی جلد کل تمہاری دعوت ہے اور یہ ملے گا تو انسان خوش ہو جاتا ہے، کل چلو بھائی دعوت ہے، یا جو ہے کل جو ہے فلاں آرڈر ملنے والا ہے، یا کل فلاں پیمنٹ ملنے والی ہے، تو آدمی خوش ہو جاتا ہے، جس لیول کا ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ لیکن وہ خوش پیمنٹ ملنے کے بعد وہ خوشی نہیں ہوتی جو خوشی پیمنٹ ملنے سے پہلے ہوتی ہے، یا پیمنٹ ملنے کے وقت ہوتی ہے، 2-4 دن کے بعد نارمل ہو جاتا ہے۔ کہا جو خوشی اللہ رب العزت دیں گے وہ خوشی جو ہے ایسی نہیں ہوگی کہ پیمنٹ ملتے وقت جو خوشی ہے یا پیمنٹ ملنے کے بعد جو خوشی ہے اس کے 2-4 دن کے بعد وہ خوشی نہیں ہوتی، پھر آگے کی سوچتا ہے کہ وہ خوشی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت جو ہے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، یعنی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور اس کی مثال جو ہے بڑے بڑے اللہ والوں نے، بزرگوں نے الگ الگ دی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ باقی رہنے والی زندگی کیسی ہے کہ اگر جو ہے پوری دنیا کو اگر رائے کے دانوں سے بھر دیا جائے آسمان تک،
زمین سے لے کر آسمان تک رائے کے دانے بھر دیا جائے اور اللہ رب العزت ایک پرندہ مقرر کر دے کہ ایک پرندہ آئے گا اور ایک دانہ لے کر جائے گا اور دوبارہ اس کا وہ جو ہے 1000 سال کے بعد آئے گا، 1000 سال کے بعد آئے گا، دوسرا دانہ لے کر چلا جائے گا۔ کہ بتاؤ ایک نہ ایک دن تو ایسا ہوگا، کروڑوں اربوں خربوں اس کو جو ہے کتنا بھی جو ہے ملٹیپلائی کر لو، اس کے بعد کبھی نہ کبھی وہ سارے رائے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی لیکن اللہ رب العزت جو آخرت کی زندگی دیں گے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بہت بڑی بات یہاں سے جو ہے اللہ رب العزت ان صورت کو مکمل کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا اشکال ختم کر رہے ہیں جو آج اس زمانے میں نئے دور میں بہت سے لوگ جو ہے اس اشکال میں پڑے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی، بلکہ بے شک جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم بتا رہے ہیں یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے بتا دی ہیں، پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے بتا دی ہیں۔ یعنی کون سے صحیفوں میں؟ اب آگے اس کی تشریح ہو رہی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم کے صحیفوں میں، موسیٰ کے صحیفوں میں۔ تو یہاں سے ایک بات پتہ لگتی ہے، لوگ یہ اشکال کرتے ہیں اسلام تو 1400 سال پہلے آیا ہے، اسلام کب آیا کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے کہ ہم مسلمان خود کہتے ہیں اسلام 1400 سال پہلے آیا، کہ نہیں اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا، اسلام تو دنیا بننے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے اسلام کو جو ہے یعنی دنیا میں نافذ کر دیا تھا۔ دنیا کا وجود نہیں تھا، اسلام آ چکا تھا، بلکہ وہ ماڈرنائز ہوا ہے ہر زمانے میں وہ جو ہے اس میں اندر چینجنگ کی گئی ہے، کہ چینجنگ کانسٹیٹیوشن کے اندر چینجنگ کی گئی، ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت نے چینجنگ کی ہے ہر زمانے کے اعتبار سے۔ جس طریقے سے زمانہ پروان چڑھتا رہا اللہ رب العزت نے اس کے اندر چینجنگ کرتے رہے۔ تو کہا کہ یہ بات کہنا کہ بھئی 1400 سال پہلے، ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے، لیکن اسلام تو جو ہے بابا آدم علیہ السلام کے زمانے سے اسلام ہمارے پاس ہے۔ اس کے اندر تو یہی کہا گیا ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک جو ہے یہ پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہیں، ہم نے بھیجا ہے، اور صحف ابراہیم و موسیٰ، اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی ہے، موسیٰ کے صحیفوں میں، یہی ساری سمجھ میں آئی بات۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے یہاں سے فذکر ان نفعت الذکرى، فذکر ان نفعت الذکرى، تو آپ جو ہے تذکیر کرتے رہیے، آپ نصیحت کرتے رہیے، بے شک نصیحت آپ کو فائدہ دے گی۔ سیذکر من یخشی، اور نصیحت ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور نصیحت ان لوگوں کو نقصان دیتی ہے جو نصیحتوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، بے شک ایسے لوگ جو ایسا کرتے ہیں بڑی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ تو ان کو موت آئے گی یعنی جہنم میں، اور نہ وہ اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، آپ یعنی جو ہے آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریے۔ یہی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے رب کی، ان کی مثال یہ ہے کہ اپنے رب کی وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو بڑھاوا دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ ساری چیزیں پہلے کے صحیفوں میں موجود ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں،
اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا حی یا قیوم. یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ قرآن کریم کا فہم نصیب فرما. یا اللہ تدبر عطا فرما. یا اللہ اس میں غلطیاں خامیوں کو یا اللہ جو ہم سے ہوئی ہیں یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ اس سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر حرف کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. صحیح اصول و آداب کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے. اس کی تعمیل کرنے والا بنا دے. اس کی تبلیغ کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.